السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل، ایام حج کے مسائل، ٹھیک ہے۔ یہ حج اور عمرہ کے مسائل محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے سعی کے مسائل پڑھے تھے، طواف اور سعی کے مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ حج کے دنوں میں کیا کرنا ہے اب آج ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حج کے دن کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ مسائل کا مطلب ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، آپ کو کیا وہاں پر سوال آپ پیش آ سکتا ہے کہ تو وہ یہ ساری باتیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ جب آپ یہ حج کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ذہن میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور بڑی عمر کے جو افراد حج پہ جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بڑی عمر میں یوزلی بک ریڈنگ کی یا اس طرح سے سبق کو یاد کرنے کی عادت نہیں رہتی جیسے ہم بچپن میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو اتنی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں کہ طہارت میں اب کیا کروں، یا نماز کے کیا، کیونکہ جماعت کے ساتھ عورتوں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ پھر اسی طرح وہاں پر آپ حج کے جو بھی ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اپنے ملک سے اچھی طرح اس کی تیاری کر کے نکلیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس کتاب ہو نا اس کو اونچی آواز میں پڑھیں یا کسی کو سنائیں، جیسے ہم سبق یاد کرتے ہیں نا اس طرح سے کریں۔ بس اس کو جسٹ ریڈنگ نہ کریں کہ پھر پتہ کیا ہوگا، اگر خالی ریڈنگ کی ہوگی تو پھر کچھ پلے نہیں پڑا ہوگا، تو وہاں پر جا کر انسان پھر تھوڑا پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں آج مسئلہ 221 سے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنے والے بیرونی حجاج، یعنی بیرونی کا مطلب ہے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے باہر سے، یعنی متمتع۔ اور آپ کو پتہ ہے نا جو سعودیہ سے باہر سے آتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے جب میقات پر پہنچتے ہیں نا، یہ سعودیہ کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جب اپنے علاقوں سے میقات میں پہنچتے ہیں تو احرام باندھ کر عمرہ جا کے کرتے ہیں، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں یعنی 8 ذی الحجہ کو وہ پھر احرام باندھتے ہیں۔ تو پھر انہیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ تو انہیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور حج کے دنوں میں دوبارہ اپنی اپنی رہائش گاہوں سے، میں نے یہ جو پڑھا ہے نا پہلے، احرام باندھتے ہیں۔ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنے والے بیرونی حجاج یعنی متمتع نیز میقات کے اندر، میقات یعنی جہاں سے وہ احرام باندھا جاتا ہے اس کے اندر جو بھی لوگ رہائش پذیر ہیں وہ خواہش مند حضرات 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن کان دونہن فمن اہلہ وکذا فکذالک حتی اہل مکۃ یحلون منہا، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے میقات کے اندر رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر لوگ مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج افراد اور حج قرات ادا کرنے والے بیرونی حجاج کو میقات سے باندھے ہوئے پہلے احرام کے ساتھ ہی 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب حج تمتع کرنے والے نے تو عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیا ہے، لیکن جو افراد اور قران کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے، وہ جو انہوں نے عمرے سے پہلے کا احرام باندھا ہوا ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو عربی سمجھ آ رہی ہے نا؟ عربی کے الفاظ پہ نظر رکھیں، آپ عربی پڑھیں گی ایک دفعہ پھر آپ کا دھیان لگے گا ذرا اس میں۔ یہ حدیث پڑھ دیں۔ ان ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يحلون منها، رواہ مسلم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اوپر آ رہا تھا نا کہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟
تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترویہ کا مطلب ہے سیراب کرنا، یعنی پانی پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ منی، مزدلفہ اور عرفات وغیرہ میں پانی نہیں ملتا تھا، اس لیے لوگ منی روانہ ہونے سے قبل 8 ذی الحجہ کو اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلایا کرتے تھے تاکہ حج کے 4-5 دن اونٹ پانی پیے بغیر گزارا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نا کہ اونٹ صحرائی جہاز اس کو کہتے ہیں، تو وہ کافی دن بغیر پانی پیے گزارا کر سکتا ہے۔ اور جیسے اس دن ہم سورہ حج میں بھی پڑھے تھے کہ دور دراز سے لوگ آئیں تو علی کل دامرین آتا ہے نا، دبلے پتلے اونٹوں پر، یعنی دور دراز کے سفر کر کے وہ اونٹ وہاں پہنچے۔ تو 8 ذی الحجہ کو اسی لیے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مسئلہ 223 ہے، اگلا صفحہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے سواری پر منی جانا مستحب ہے۔ منی میں 8 ذی الحجہ کی نماز ظہر، عصر اور 9 ذی الحجہ کی نماز مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں مکمل کرنا مسنون ہے۔ منی کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یعنی کہ 5 نمازیں ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہ فجر سے عشاء تک، بلکہ ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک 5 ہو گئیں، صحیح ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع فلما کان یوم ترویۃ توجہوا الی منی فاحلوا بالحج ورکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے، جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا دن آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھا اور منی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نکلے اور منی میں ظہر، عصر اور 9 ذی الحجہ کی مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کیں، پھر عرفات روانہ ہونے سے قبل تھوڑی دیر رکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ والا معاملہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے۔ پھر عرفات روانہ ہوئے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ پڑھ دیں اگر آپ نے عربی پڑھنی ہے تو۔ عن جابر رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع فلما كان يوم الترویۃ توجہوا إلى منی فأحلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، رواہ مسلم۔ جزاک اللہ۔ مسئلہ 225 ہے، 8 ذی الحجہ کو ظہر میں قبل منی پہنچنا، ظہر سے قبل منی پہنچنا 8 ذی الحجہ کو، اور وہاں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں وہ پھر دلیل کے لیے حدیث لائے ہیں۔ اوپر ایک بات بتا دی جو ایک سنت ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ وہاں پر اتنے لوگ آتے ہیں مختلف ملکوں سے، کسی کو بھی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے کہ حج کے کچھ فرائض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، وہ 4، اور اس کے علاوہ سنتیں ہیں، واجب ہیں، جیسے ہر عبادت کی ہوتی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث لائے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا لم تخرج من مکہ یوم الترویۃ حتی دخل اللیل وذهب ثلثہ، رواہ ابن المنذر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے منی رات گئے پہنچیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ 1/3 رات گزر گئی، اسے ابن منذر نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 8 ذی الحجہ کو منی نہ جا سکے اور 9 ذی الحجہ کو سیدھا عرفات ہی پہنچ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ ہی کوئی دم یا فدیہ ہے۔ اور اس میں انہوں نے فتاویٰ لکھا ہوا ہے کہ الجنت دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، وہاں سے یہ فتاویٰ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر ہے مسئلہ 226، دوران حج منی، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ مقامی اور غیر مقامی سب لوگوں کو تمام نمازیں قصر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سبھی یہی ادا کریں گے۔ ان حارثۃ ابن وہب الخزاعی رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنی والناس اکثر ما كانوا فصلی رکعتین فی حجۃ الوداع، رواہ مسلم۔ حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی،
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مقامی اور غیر مقامی لوگ تھے. مقامی ہوتا ہے اسی جگہ کے رہنے والے، غیر مقامی جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجۃ الوداع میں سب کو، ٹھیک ہے، مسافروں کو بھی اور مقیم کو بھی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ مسافر پر جمع اور قصر کی نماز ہے نا. تو اب یہاں پہ یہ حدیث لا کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سبھی جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو 2 رکعتیں یعنی قصر نماز پڑھائی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات نا لوگ بات کرتے ہیں نا تو اپنے کسی عمل کی دلیل نا حج اور عمرے کے کسی عمل کو دے لیتے ہیں. تو یہ ان کو پھر بتانا چاہیے کہ حج اور عمرے کا معاملہ نا باقی جگہوں سے علیحدہ ہے. صحیح ہے، وہاں پر جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکمت ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم نے وہی کرنا ہے. چاہے کوئی مقیم ہو، مسافر ہو، وہ قصر نماز ہی پڑھے گا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فصلی رکعتین حتی رجع قلت کم اقام بمکہ قال عشرا رواہ مسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے تو اس تمام عرصہ میں 2 رکعتیں ادا کرتے رہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 رکعتیں کسی نماز، کس کی نماز کی ہوتی ہیں جب وہ قصر پڑھی جاتی ہے؟ ویسے تو صرف فجر کی ہیں نا. یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے. راوی نے پوچھا کہ آپ مکہ میں کتنے دن ٹھہرے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا 10 روز. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے. ٹھیک ہے، 5 6 7 ذی الحجہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، 8 ذی الحجہ کو منی، 9 ذی الحجہ کو عرفات اور مزدلفہ، 10 11 12 13 ذی الحجہ کو منی میں قیام فرمایا اور 14 ذی الحجہ کو مدینہ روانہ ہو گئے. حج ہو گیا. سبحان اللہ. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں قیام 10 روز تک رہا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ قصر نماز ادا فرماتے رہے. جی آپ پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. تیسری حدیث آپ پڑھیں گی. انس سے، ہاں تو آخری والی پڑھیں جو بھی میں نے پڑھی ہے نا، انس سے. وہ پیچھے والی بھی ہے کہ آپ نے مس کی، بس یہ والی پڑھ دیں پھر آگے اگلا دن پڑھتے ہیں. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال 10 رواہ مسلم. رکعتین سے کیا مراد ہے؟ کون؟ ہاں شاباش، تثنیہ کا صیغہ نا. ٹھیک ہے. مسئلہ 227. دوران حج منی، عرفات اور مزدلفہ کسی بھی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی لوگوں کو پوری نماز ادا کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، نہ تو آپ کی فعلی حدیث یہ ظاہر کری، نہ ہی کوئی کسی قول سے یہ ہے. 8 ذی الحجہ کو منی جانے سے پہلے طواف افاضہ کرنا سنت سے ثابت نہیں. اچھا آگے ہم اگلا دن پڑھتے ہیں کہ یہ ویسے کچھ کام جو لوگوں نے پوچھتے ہیں یا شامل کر لیے ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو جب منی جانے سے پہلے طواف افاضہ نہیں کرنا. 9 ذی الحجہ یوم العرفاتی، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے مسائل یہ پڑھتے ہیں. 229 ہے. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منی سے عرفات روانہ ہونا مسنون ہے. منی سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہمیں سمجھ آئی؟ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منی سے عرفات روانہ ہونا مسنون ہے. اب مجھے بتائیں 8 ذی الحجہ کو آپ نے کون کون سی نمازیں پڑھی ہیں وہاں پر؟ 8 ذی الحجہ کو آپ نے منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب فجر آپ نے پڑھ لی ہے، سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد اب منی سے آگے کہاں چلے جائیں گے؟ عرفات چلے جائیں گے. منی سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر. تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا. تلبیہ لبیک اللہم لبیک. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
انہما، انہما کیوں میں نے کہا؟ ہاں دونوں صحابی ہیں، بارک اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ قال غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، من منن الی عرفاتی، منا الملبی و منا المکبر، رواہ مسلم۔ اچھا، منا سے عرفات جانے کے لیے نکلے، ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا اور کوئی تکبیر، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا، اور تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک پکارنا ہے۔ پڑھنی پڑھیں۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله انہما عنها بیٹا مذاق تو نہیں آپ پڑھائیں گے نا، یہ تو برا اخلاق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، انہیں پتہ چل جائے بھئی، پتہ ہے اس میں وہ کیوں ہنسے ہیں؟ کیونکہ عمر ایک آئے گا تو انہو کہیں گے رضی اللہ عنہ، اور دو ہیں تو انہما، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو انہم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ پھر سے پڑھ دیں، آپ بھی پڑھ دیں، نہیں چلیں پڑھیں آپ۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن إلى عرفات، من الملبي ومن المكبر۔ مکبر آپ کو پتہ ہے نا؟ واہ مسلم، مکبر ہم کس کو؟ وہ جو ریپیٹ کرتے ہیں، جو ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا ریپیٹ کرتے ہیں؟ دا اللہ اکبر کی ساؤنڈ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہاں تو مکبر کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنے والا، میم والا ہے کے لیے آ رہا نا۔ الملبہ کیا ہے؟ جو تلبیہ کہہ رہے تھے، کچھ تو تلبیہ کہہ رہے تھے اور کچھ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ اچھا آپ طواف افاضہ کا پوچھ رہے تھے، طواف زیارہ اور افاضہ ایک ہی چیز ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس دن کرتے ہیں؟ وہ 10 ذی الحجہ کو ہونا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا آخری کام طواف زیارہ ہے، جو آپ وہاں پہ مکہ پہنچ کے پھر آپ کریں گے، اور وہ حج کا فرض رکن ہے۔ اگر وہ ادا کرنے سے رہ جائے تو کفارہ دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، وہ ضرور ادا کرنا ہے۔ لیکن اس میں ابھی پیچھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ منی جانے سے پہلے طواف افاضہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 10 ذی الحجہ کو آ کے کریں گے۔ اس کے بعد ہے منی سے سیدھا میدان عرفات پہنچنے کے بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ عرفات جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وادی نمرہ میں سورج کے زوال 12 جو بجے ہوتا ہے نا، اس تک رکنا مسنون ہے۔ زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا، اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے۔ زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں۔ ابھی بتایا نا کہ زوال جب ہو جاتا نا سورج کا، تو آپ وادی نمرہ میں پھر امام کا خطبہ سنتے ہیں، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کرتے ہیں، اور ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے، اور اس کے بعد میدان عرفات میں داخل ہوتے ہیں، مسنون ہے یہ۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرے کہ ابھی زوال آفتاب بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی وقوف عرفہ، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو رکن ہے نا وہ انہی اوقات میں انہی مقامات کے مطابق کرنے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اور وہاں پر نا شعوری کوشش کے ساتھ انسان اپنے حواس کو بھی کھلا رکھے۔ الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ رہنمائی دی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر، وہ آپ کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، لینڈ مارکس ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، کدھر کیسے جانا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ گروپ کے گروپ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص اکیلا تو حج عمرہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی انسان اپنے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ گروپ سے الگ ہو گئے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی ہونے چاہیے اور خود بھی معلومات ہونی چاہیے کہ آپ ایمرجنسی کنڈیشن میں آپ کیا کیا کرو گے. پھر حدیث پڑھتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما. یہ بھی دونوں صحابی ہیں. عبداللہ کے جو فادر ہیں جابر رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے بارے میں بہت ساری احادیث انشاءاللہ آپ بخاری میں بھی پڑھیں گے. فی حدیث حجۃ الوداع قال فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشق قریش الا انہ واقف عند المشعر الحرام كما كانت قریش تصنع فی الجاہلیۃ فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی عرفۃ فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرۃ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى اتى الموقف. رواہ مسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے عرفات کی طرف چلے. قریش یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ میں ہی قیام فرمائیں گے جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے جہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا حتیٰ اذا زاغت الشمس. پھر جب آفتاب ڈھل گیا سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا. آپ کی اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے. آج کل مسجد نمرہ اسی جگہ پر ہے. فرحلت له فأتى بطن الوادی فخطب الناس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو خطبہ دیا. ثم اذن ثم اقام فصلى الظہر. پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی. یہ جب جمع قصر کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ ایک اذان دو اقامت کے ساتھ نا. ٹھیک ہے. دوبارہ اقامت ہوئی کیونکہ آپ یہ دیکھیں ثم اذن ثم اقام فصلى الظہر کہ پھر اذان دی پھر اقامت ہوئی. اذان ہوئی پھر اقامت ہوئی پھر انہوں نے نماز پڑھائی ظہر کی. ثم اقامہ پھر اقامت ہوئی دوبارہ. فصلی العصر پھر عصر کی نماز پڑھی. ولم یصلی بینہما شیئا اور ان دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی گئی. ٹھیک ہے. ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے. حتیٰ اتی الموقف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پر تشریف لائے. رواہ مسلم. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھ لیں پیچھے سے فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھ لی ہے. اس کے بعد آپ عرفات کی طرف چلیں گے زوال آفتاب کے بعد. لیکن زوال آفتاب کے بعد آپ نے زوال آفتاب سے قبل وقوف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے داخل نہیں ہونا ہے عرفات میں. وہ انہوں نے بتایا نا کہ منی سے عرفات پہنچنے سے پہلے آپ نے وادی نمرہ میں رہنا ہے. وادی نمرہ میں مسجد نمرہ بھی ہے. وہاں پر آپ نے امام کا خطبہ سننا ہے. ظہر عصر کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے. مسئلہ 232 میں آیا نا. اور اس پہ انہوں نے پھر یہ جماعی جو ہے ناپسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو اس پر انہوں نے یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں اور جماعی کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ کہہ کر کیا پڑھتے ہیں سوری چھینک مارنا اس پر کیا ہے یہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. ہاں جی پڑھیں. عن جابر بن عبداللہ رضی عنہما في حديث حجة الوداع قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في
في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بنمرة نمرة میں بها حتى إذا زاغت فنزل بها پھر اس سے اترے فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف رواه مسلم. ٹھیک ہے. اچھا فنزل بها یہاں پر آ رہا ہے کہ نزلہ یعنی اترے، یعنی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اچھا اب اس میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہوئی وہ دیکھ لیتے ہیں. منا سے آ کر وادی نمرہ یا عرفہ میں زوال آفتاب تک رکنا اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے، لیکن ہجوم کے باعث اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. رش ہو جائے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. حجۃ الوداع میں یعنی آپ وہاں پہ پہنچ ہی نہ سکو، ٹھیک ہے. ابھی جو ہم نے پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث پڑھی ہے نا. حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں قرات جہر سے نہیں کی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا نہیں کی بلکہ ظہر کی نماز قصر کر کے ادا فرمائی. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی، کیونکہ اسی لیے آتا ہے نا مسافر کے لیے وہ جمعہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر کسی شخص کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کے باعث باجماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اسے اپنے خیمے میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر جمع اور قصر ادا کرنی چاہیے. اگر دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں تو باجماعت جمع اور قصر نمازیں ادا کرنی چاہیے. واللہ عالم بالصواب. اچھا یہ کتاب نا بہت سالوں پہلے لکھی گئی ہے، لیکن یہ بات دیکھیں اب یہ عموماً ہی لوگوں کو پیش آ جاتی ہوگی، کیونکہ اب تو دنیا کی آبادی بہت زیادہ ہوگی اور آپ نے حج اور عمرے کے سفر میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو کسی کو بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اس کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کی بنا پر یا کچھ اور بھی عذر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے مقامی اور غیر مقامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. مسئلہ 237 ہے. وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ حج کا فرض رکن ہے، عرفہ میں وقوف کرنا ہی ہے، ٹھہرنا ہی ہے. اور جب فرض چھوٹ جائے تو پھر کیا ہے؟ اس کا کوئی کفارہ اور وہ چیزیں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. قضا کفارہ کچھ نہیں ہے، نہ فدیہ وغیرہ دینے سے اس کی تلافی ہوگی. وقوف عرفہ کا وقت کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کے دن زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک ہے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ زوال آفتاب کے بعد عرفہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اور بیچ میں وادی نمرہ میں رک کے وہ ظہر عصر قصر کے ساتھ کرنی ہے. تو زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک اس کا ٹائم ہے. عن عبد الرحمن ابن یامر رضی اللہ عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحج عرفۃ فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ. رواہ النسائی. عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے
اور حج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو گیا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اگر کسی شخص نے لاعلمی سے یا غلطی سے وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. جیسے میں ابھی بتا رہی تھی نا کہ انہوں نے بورڈز اور وہ باقاعدہ گائیڈ لائنز دے کے آپ کو بتایا ہوا کہ کہاں سے عرفہ کی حدود شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ صرف نمرہ میں ہی آپ رہ جاتے ہیں. تو اس بات کا بھی احتیاط دیکھنا ہے. جو شخص 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے گا اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی مجبوری ہوگی، بسیں رک گئیں، ٹریفک جیم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ جس نے جماعت کی نماز میں 1 رکعت بھی پا لی اس نے جماعت کا ثواب پا لیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو خاص مخصوص وقت ہے نا کہ 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے، اسی پیج پہ جائیں. ایسے تو آپ کو نہیں عربی تو آپ کو سمجھ آ رہی نا، وہ دیکھیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت، پرانا نام جبل آلال کے قریب وقوف کرنا یعنی قیام کرنا مستحب ہے، لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحرت ہاہنا ومنن کلھا منہر فانہروا فی رحالکم ووقفت ہاہنا وعرفت کلھا موقف ووقفت ہاہنا وجمع کلھا موقف. رواہ مسلم. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی ہے اور مینا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے. یہ وہی بات ہے کہ مقام ابراہیم میں جو آپ نے نوافل پڑھنے نا سارے حرم میں ہی وہی ثواب ہے. کیونکہ یہ کیوں کہا کہ اب ہر کوئی صرف لڑنے میں نہ پڑ جائے کہ میں نے اس جگہ پہ ہی کرنی ہے قربانی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا گیا تھا. تو فرمایا کہ مینا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کر لو. اور میں نے یہاں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ پورا میدان عرفات پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے. یعنی وہ میدان عرفات کی جو پوری باؤنڈری ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ انہوں نے حدیں لگائی ہوئی ہیں، اس کے اندر آپ نے ہونا ہے 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے. ٹھیک ہے. اور میں نے یہاں پہاڑی کے دامن میں جہاں مسجد ہے وقوف کیا ہے، جبکہ مزدلفہ کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رو کھڑے ہونا مسنون ہے. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع واستقبل القبلۃ فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس. رواہ مسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی غروب آفتاب تک وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. ان اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فرفع یدیہ دونوں ہاتھ یدعو فمالت به ناقته فسقط ختامها فتناول الختام بإحدى یدیہ وهو رافع یدہ الاخری. رواہ النسائی. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے. یدیہ یعنی دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مڑی، اس کی مہار ہاتھ سے گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس کی مہار تھام لی. جو اس کی ذہن اور وہ ہوتی ہے نا وہ آپ سے یعنی جس سے آپ اسے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یعنی اللہ کے حضور آپ کی عاجزی کیا تھی کہ آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم دعا میں ہماری شدت ہی نہیں ہوتی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہم ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری سنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کا سفر عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین.
وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں. وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے. جس شخص نے غلطی سے یا لا علمی میں وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا اس کا حج نہیں ہوگا. یہ آپ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں پر اس کا ایک اور حدیث آئی ہے، یہ پڑھ کے نا اور اس کے بعد دعا پڑھ کے پھر یہیں تک ختم کر لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ کلھا موقف وارتفع ان بطنی ارنتا و مزدلفۃ کلھا موقف وارتفع عن بطن محصر و منی کلھا منحر. رواہ طبرانی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی ارنا یعنی نمرہ سے بچے رہو، یعنی یہ اکٹھے ہیں تو اس میں وقوف نہ کرو. اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی محصر سے بچے رہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے گزر گئے تھے. محصر میں کیا ہوا تھا بتائیں آپ؟ ابرہہ کے لشکر کو وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا. ابرہہ کا لشکر کیا کرنے آیا تھا آپ بتائیں؟ It came to destroy the Kaaba. ہاں، وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی تھی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا. عذاب کیا تھا؟ I know. It was like a lot of birds. They had 3 pebbles, one in their mouth and in their like ٹو ان دیئر hands. I don't know. And then they threw it, and then it like اٹس killed لائک دا all of them. بلٹس. ایسے چنے کے دانوں کے برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں سی تھیں، تو ایسے تھیں جیسے بندوق سے نکلی ہوئی گولیاں ہوں، اور جس کو لگتی تھیں وہ ایسے ہو جاتا تھا جیسے کھایا ہوا بھوس. یعنی اس کے لیے اب آتا ہے کہ جیسے آپ کے یہ آتشی ہتھیار نہیں ہوتے، یہ جو مہلک ہتھیار ہیں، جو کیا کہیں گے ایٹم بم اور ایسی چیزیں، ایسا ان میں وہ کیمیکل تھا کہ وہ جب تک وہ واپس گیا تو وہ ایسے جیسے چوزا نہیں ہوتا جس کی کھال اتر گئی ہو، بچے مرغی کا بچہ جب شروع میں پیدا ہوتا تو آپ نے دیکھا ہو یہ حال ہو گیا تھا. اور ہاتھیوں کے فوج کے ساتھ تھے وہ لوگ. نعوذ باللہ من ذالک. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برباد کیا. تو ایسی جو جگہیں ہیں نا، ان جگہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر گزرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کی پناہ میں آتے ہوئے تیزی سے گزر جائیں. تو وادی محصر سے بچے رہو. اور منی سارے کا سارا قربان گاہ ہے، ٹھیک ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد متصل کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں دونوں میدان. صحرا ہی تو ہے. اب میں تو کبھی گئی نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا وہاں پہ صورت حال ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بڑا سا صحرا ہو، صحرائی علاقہ ہو، تو اس میں آپ وہ کون کون سا میدان ہے اس کو آپ نے بورڈز وغیرہ لگا کے ڈسٹنگش کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے اور دوسرا وادی نمرہ میں ہے. مسجد کے اندر بورڈ لگا کر اس کی نشاندہی کی گئی ہے. سبحان اللہ، کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے اور ایک دوسرا حصہ نمرہ میں ہے. وہ تو کیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا حصہ وادی نمرہ میں ہے تو آپ نے اس میں وادی نمرہ سے بچنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے وقوف کو عرفات میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بورڈ لگا کر اس کی نشاندہی کی گئی ہے. لہٰذا مسجد نمرہ میں قیام سے قبل حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے. اگر آپ مسجد میں وقوف کر رہے ہیں نا تو اس سے پہلے تحقیق کریں، اپنے آپ کو فلی گائیڈڈ ہوں، آپ کسی سے پوچھ لیں، خود بھی چیک کر لیں کہ آپ جہاں پر وقوف کر رہے ہیں وہ حدود عرفات ہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ حج باطل نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو بھی حج کرنے جائے اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں ہی دیں اور اس کا حج قبول فرمائیں. پھر ہے میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا درج ذیل ہے. ان عمر ابن شعیب رحمہم اللہ ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر دعاء دعاء یوم عرفۃ و خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رواہ ترمذی. صحیح حدیث ہے. اب یہ دیکھیں آپ نے اس میں وہی کیا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنے کے لیے کتنے حریص تھے، اور آپ ہیں ہی نہیں. اب آئیں آپ ادھر. ہم دل کے پورے
یعنی یقین کے ساتھ اس دعا پہ ختم کرتے ہیں. آئیں بیٹھیں, ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا مانگے. اور آپ کو یہ بھی لگے گا کہ اس میں دعا تو کوئی مانگی نہیں جا رہی, لیکن یہ دراصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. اس کو کھولیں, بیٹھیں یہاں پر, کھول کے پڑھیں ساتھ میں. عمر بن شعیب رضی اللہ عنہما اپنے باپ شعیب رضی اللہ عنہ سے, شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے, اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے کہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ بہترین کلمات ہیں آپ نے کہے اور آپ سے پہلے انبیاء نے کہے, اور ہم کتنے بے نصیب ہیں کہ ہم یہ پڑھیں ہی نہ, اور شیطان ہمیں کیسے ہلا دیتا ہے نا اپنی جگہوں سے. ترجمہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اسی کے لیے ہے, حمد کے لائق وہی ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مذکورہ دعا کے علاوہ دوران وقوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان کی تفصیل حدیث میں نہیں ملتی. دعا مانگنے کے آداب, دعا میں جائز اور ناجائز امور, قبولیت دعا کے الفاظ وغیرہ, اور منتخب قرآنی اور نبوی دعاؤں کے لیے آپ کوئی بھی کتاب و دعا ملاحظہ فرما لیں, ٹھیک ہے. لیکن اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. اللہ کی آپ یہ دیکھیں وحدانیت بیان ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے. جب بادشاہت اسی کی ہے تو آپ نے مانگ لیا نا سب کچھ, آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کر دی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جیسے ماں سے ہی آپ نے کچھ مانگنا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, ماں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ماں کیا کرتی ہے, ماں سمجھ جاتی ہے باپ کو پیزا چاہیے یا کچھ بھی جو بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین تو آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے نا. تو یہ دیکھو کہ یہ سوچو کہ اس کو دعا کیوں کہا جا رہا ہے, کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے, اسی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے, تمام طرح کی تعریف. یہ جو آپ ماں کی بھی تعریف کرتے ہیں, یہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے. جمائی کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخری ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ ہماری دعا میں اخلاص کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پورا ہوگا کہ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی تو, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. ہم تو اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ مال نہیں ہے کیسے میں حج پر جاؤں, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے. آخری حدیث سے پڑھتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرفہ کے دن کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے, اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ. تو اس دن جو ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.